پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، حکومت جس کو کہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز فرنٹ سیٹ پہ اس کے بیٹھی ہے، ڈرائیونگ بیل ان کے پاس ہے، وزیر خزانہ ان کے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، وہ اپنا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس بجٹ میں آپ کے لیے یہ کیا ہے؟ کیا یہ ایک عوام دوست بجٹ ہوگا یا نہیں؟ تنخواہیں بڑھیں گی یا نہیں؟ پینشنز بڑھیں گی یا نہیں؟ اس حوالے سے حکومت کے کیا پلانز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انہوں نے اس بجٹ کے لیے کیا پلان کیے ہوئے تھے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر شوکت ترین صاحب، سابق وزیر خزانہ۔ بہت شکریہ سینیٹر شوکت ترین صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حکومت بجٹ لے کے آ رہی ہے اور پہلا سوال یقیناً ہر بندہ یہ پوچھتا ہے، یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا نہیں؟ عوام دوست تو بالکل نہیں ہوگا۔ آلریڈی انہوں نے اپنے جو اقدامات کیے ہیں کہ 60 روپے تو انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی، اور ابھی کہا ہے اس مفتاح اسماعیل نے کہ اور بھی ہم بڑھائیں گے، اور ڈیزل بھی اسی طریقے سے بڑھ گیا ہے۔ تو ایک تو یہیں سے شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بجلی ہے وہ 7.5 روپے فی یونٹ بڑھ جائے گی۔ یاد ہے ہم نے 5 روپے کی کمی کروائی تھی، یہ تو اس کے بعد ہی 7.5 روپے اور بڑھا دیں گے۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیس کی پرائسز جو ہیں وہ بھی 45% بڑھائیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر جو ہے طبقہ اس کے لیے برابر کی گیس پرائس ہوگی۔ یاد ہے کہ ہم لوگوں نے تو جو 100 جو اس کی BTU کی جو تھی یونٹس تھے 100، اس کے نیچے والوں کے لیے تو بہت سستی رکھی تھی، 150 160 روپے فی یونٹ تھی۔ یہ اس کو کچھ میرے خیال میں 600 پہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اور باقی چیزوں جو بھی باقی سلیبز ہیں ان کو بھی بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک قسم سے سب کو ایک قسم سے رگڑا دے رہے ہیں، یہ پوری قوم کو رگڑا دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ابھی یہ بھی کہنے کی کوشش، مطلب یہ کیسے یہ عوام دوست ہوگا جبکہ آپ کی جو اس وقت جو ہے وہ جو فیکٹری ہیں جس میں آپ دیکھیں گے ان امپلائمنٹ ہوگی، بیکاز ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ ابھی تو 15.5% پہ ہے اپنا کائبور، لیکن یہ جب اب انفلیشن آئے گی، یہ جو ابھی انہوں نے بڑھائی ہے 30 روپے، اس کے بعد یہ بجلی کی آئے گی، گیس کی آئے گی، یہ آپ کا دیکھیں گے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 25 کے اوپر چلا جائے گا، اور یہ جو کاسٹ آف فنڈ شاید 30 پہ چلی جائے۔ اس وقت کون سی فیکٹری ہے جو بہت مطلب وہ فائدہ پہنچائے ہوئے؟ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، مطلب مزدور جو ہیں وہ ان امپلائی کر دیں گے، اور یہ ایک دم جو ہے عوام کے اوپر انہوں نے ایک قیامت ڈھا دینی ہے۔ تو کون سا عوام دوست یہ کر، اس میں یہ ابھی تھوڑا سا کہہ رہے تھے ہم 2000 روپے دے دیں گے لوگوں کو جو 14 ملین ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 30% ہوگی تو اس 2000 سے کیا فرق پڑے گا؟ اور ایک چیز میں اور کہہ دوں کہ یہ اس میں میرے نزدیک یہ انفلیشنری جو ہے امپیکٹ وہ اتنا شدید ہوگا لوگوں کو کہ میرے خیال میں یہ ہم نے کئی بالکل ڈیکڈز میں ایسا نہیں دیکھا۔ رائٹ، سینیٹر شوکت ترین صاحب، جب آپ کی حکومت تھی کچھ ہمیں آپ کی طرف سے انڈیکیشنز آ رہی تھی کہ تنخواہیں جو ہیں وہ آپ لوگ کم از کم 35% بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ آپ نے ریلیف بھی دیا تھا سرکاری ملازمین کو، تو یہ حکومت کیا وہ 35% جو آپ نے ٹارگٹ اپنا رکھا تھا یا اس پہ آپ کام کر رہے تھے اس تک جا سکے گی، یا کہ ریلیف اس کے مطابق دے گی یا کم دے گی اس سے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو وہ پچھلی دفعہ ریلیف دے دی تھی، لیکن ہم نے یہ کہا تھا پے اینڈ پینشن کمیشن ہم نے جو بنایا تھا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے لوگ ڈالے تھے، اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اصل ان کی تنخواہیں کتنی بڑھنی چاہیے تاکہ مارکیٹ کے قریب لے کے آئیں، اور اس میں شاید 3-4 سال لگ جائیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے۔ لیکن اس دفعہ میں نے کہا ایک اچھا بڑا سٹیپ لیجئے گا، اور پینشنز کو بھی آرگنائز کریں، کیونکہ جس طریقے سے ابھی پینشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ پوری کی ہوئی ہیں، وہ اپریل 30 کے یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بار بار منسٹر آف فائنانس سے کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہیں
تو آپ ہماری ریکمنڈیشن لیں. انہوں نے ان کو بالکل, اور انہوں نے ابھی میں نے سنا ہے کہ پینشن کو 6% سے بڑھا رہے ہیں, اور میرے خیال میں تنخواہیں وہ 6 سے 10% بڑھا دیں گے. یہ تو بالکل یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے تو ایک ظلم ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو دیکھیں انفلیشن جو ہے اور آنے والی انفلیشن, کیونکہ یہ جو آپ جو آج پیسے دیتے ہیں وہ اگلے سال خرچ کریں گے نا وہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی انفلیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں 25-30%, تو 35% تو ان کو انکریز کرنی چاہیے. اور آپ اگر وزیر خزانہ ہوتے تو آپ یہ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتا ہوں, بالکل. دیکھیں ایک چیز یہ کہتی, یہ جب یہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ جس طرح کٹوتیاں کر رہے ہیں, اور اب کر رہے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر ہم 40% یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ارے یہ کام نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے اور آپ کے جو پڑے ہوئے ہیں خرچے, اس کو کم کریں یار. ان بیچاروں کے اوپر کیوں آپ قدزن ڈالتے ہیں, ان کا جیب کیوں کاٹتے ہیں آپ؟ بالکل. شوکت ترین صاحب, آپ کے جو گروتھ ریٹ آئے اور اس کو خود پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے اوتھینٹیکیٹ کیا, انٹرنیشنلی اوتھینٹیکیٹ ہوئے کہ جی 6% کے قریب آپ کی گروتھ تھی, اس سے پہلے 5.6% کے قریب گروتھ تھی. اب جو انہوں نے گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے 5%, کیا وہ بھی یہ اچیو کر سکیں گے؟ اور اگر آپ ہوتے تو آپ نے گروتھ کہاں تک لے کے جانی تھی ان انٹرپٹڈ رہتا اگر سلسلہ؟ جی ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ 4.8 to 5% ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اور جو ہماری پالیسیز تھیں انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ, اس کے اوپر انہوں نے ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور اس میں ایگریکلچر میں بھی ہم اپنا ٹارگٹ ایکسیڈ کر گئے, 4.4% پہ ہم نے گروتھ کی. آپ کے انڈسٹری میں بھی 7.2% کی ہم نے ٹارگٹ ایکسیڈ کیا, سروسز میں 6.2 ٹارگٹ ایکسیڈ کیا. ہم ہوتے تو اس وقت ہم اس کو ظاہر ہے 6% تھی, تو ہم چاہتے کہ 5.5 سے 6% رکھتے اس کو, اور اس کو جو ہے اس کو سسٹینیبل بناتے. انہوں نے یہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی تباہی مچائی ہے, اور ایک سب سے بڑی تباہی تو ان کی ایکسچینج ریٹ کی ہے. ایکسچینج ریٹ جو ہے پچھلے جب سے یہ آئے ہیں 10% جو ہے ڈپریشیٹ کر گیا. اس کا امپیکٹ تو پڑے گا انفلیشن پہ پہلی بات, پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ پڑے گا ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ. جب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہی جو ہے اس کو, انفلیشن جو اب زیادہ ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھائیں گے, اس سے جو ہے آپ کی جو ہے, میں نے جو پہلے بھی کہا کہ آپ کی انڈسٹری افیکٹ ہوگی, ایگریکلچر افیکٹ ہوگا, آپ کی جو سروسز سیکٹر کے بیچ میں جو بزنسز کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. تو یہ تو پائپ ڈریم ہے ان کی 5% کی. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اگر یہ 2 سے 3% بھی کر جائیں, 3% کر جائیں, جو بڑی بات ہوگی, تو یہ تو نوز ڈائیو کرے گی اکانومی. اور انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے پورے بس یہ 2 مہینوں میں, 2 مہینے کے اندر اندر, اب آپ خیر اپریل مئی جون 3 مہینوں کے اندر اندر انہوں نے اکانومی کو بالکل ٹیل سپن میں لے کے چلے گئے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ 5% کر سکیں گے. اور سینیٹر شوکت ترین صاحب, آپ نے فلور آف دا سینٹ پہ ایک تقریر بھی کی, اور اس میں آپ نے حوالہ دیا کہ آپ نے کچھ جن کو مقتدر حلقے ہیں ان کو بتایا تھا کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن جو عمران خان کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ ہوا پاکستان میں, اس کو روکا جائے, نہیں تو معیشت کا ہماری یہ حال ہوگا, ٹیل سپن میں چلی جائے گی. جس معیشت کو بڑی مشکل سے آپ نے سنبھالا دیا ہے وہ حالات خراب ہوں گے. تو حالات آپ نے جس طرح بتایا اسی سمت میں جا رہے ہیں, یا کہ نہیں کچھ مختلف آپ کو حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, کچھ کر سکیں گے؟ نہیں جی, میں نے تو بڑا سمپل کہا تھا کہ یہ اکانومی اسٹیبلائز ہو گئی ہے. دیکھیں جی 2 سال کنزیکٹیو 5.5% سے زیادہ اگر اکانومی گرو کر رہی ہے, تو اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ایک قسم سے سبسٹنس آیا نا, اور وہ گرو کر رہی تھی. تو میں نے کہا لیکن اب یہ بھی ہے کہ اس میں بہت ابھی کچھ کرنا ہے, تو کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اور اس میں اس وقت جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو خراب کر دے گی. اینڈ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اکانومی ٹیل سپن میں جا سکتی ہے, اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہ جب سے آئے ہیں اس وقت سے 9 سے ایکسچینج ریٹ سنبھل رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے, ایکسچینج اپنا انٹرسٹ ریٹس اوپر جا رہے ہیں. آپ کوئی ایسا انڈیکیٹر مجھے بتائیں جو کہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ابھی جو اگلے سال کے لیے ان کو مشکل پڑ گئی ہے. انفلیشن جو ہے میرے خیال میں تو ہمارے وقت میں تو 12.5% پونے 13% تھی, لیکن اب تو مجھے یہ تقریباً 25 سے 30% پہ انفلیشن نظر آ رہی ہے. تو ہم ٹیل سپن میں ہیں. جو میں نے پروفیسی کی تھی ایگزیکٹلی وہی ہوئی ہے,
کیونکہ ان سے یہ سنبھل نہیں سکے گی. یہ 13 پارٹیز کا ایک قسم سے الائنس ہیں, اور ان کی اپنی جو اکانومی کو سنبھال رہی ہے نون لیگ, اس میں تین فائنانس منسٹرز ہیں. ایک تو بیٹھے ہیں لندن میں, ایک مفتاح صاحب ہیں, اور ایک عائشہ غوث پاشا بی بھی ہیں. تو ان تینوں کے بیچ میں یہ ساری جو ہے مرغی جو ہے حرام ہو رہی ہے. تو میرا خیال میں یہ ان سے نہیں سنبھل سکتے. ان کو ابھی میں تو ارشد بھائی یہ کہوں گا, ابھی بھی وقت ہے کہ اس میں یہ اسمبلیز کو کال آف کر کے انٹرم گورنمنٹ لا کے اور الیکشنز کروائے جائیں, تاکہ ایک سٹیبل حکومت آئے اور یہ ڈیفیکلٹ اکنامک جو ہے ڈیسیژن لے سکے. شوکت ترین صاحب, ایک تو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جتنے حالات ہیں یہ تو شوکت ترین صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت نے جو فیصلے کیے اس وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. دیکھیں جی, میں تو ابھی کیا کہ تھک گیا ہوں. اور مفتاح صاحب کو ابھی مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یا تو وہ انہوں نے کان بند کیے ہوئے ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. جو بھی وہ نمبر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی ان کے جو اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے پی بی ایس وہی بتا دیتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ جو غلط کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر کے گئے. اب یہ بات کرتے ہیں کئی دفعہ, یہ ابھی تو ایک تو وہ تیل کی بات کرتے ہیں کہ IMF کا ساتھ ان کا یہ تھا, اس کا تو میں نے اتنی دفعہ جواب دیا کہ, لیکن میں ابھی پھر سے جواب دے دوں گا کہ جناب والا ہم نے کوئی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑا تھا. ان کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے اس کے لیے 466 بلین روپے 4 مہینے کے لیے رکھا تھا, تاکہ ان کے معاہدے کے تحت جو بھی ہمیں دینا پڑتا وہ دے رہے تھے. ان دا مین ٹائم ہم نے یہ بالکل انیشیٹ کر دیا تھا کہ ہم رشیا سے وہ لیں گے, اور ہم نے خط لکھ دیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی ان کا خط کا جواب نہیں آیا. تو میرا بڑا سمپل سا ایک سوال ہوگا مفتاح صاحب کو کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ تو مطلب یہ مفتاح صاحب یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ جا نہیں رہے اس لیے کہ آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب پہلے آپ نے CNN کو کہا کہ اس پہ ہماری سینکشنز ہوں گی. آپ کو پتہ کہ سینکشنز نہیں ہیں, کیونکہ انڈیا لے رہا ہے, سری لنکا لے رہا ہے, باقی دنیا لے رہی ہے. تو آپ اگر وہ لے لیتے تو وہ تقریباً جو بھی ہے 35 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے آپ کو پیسے بچ جاتے. تو یہ 60 روپے جو آپ نے ابھی اس وقت انکریز کیے ہیں وہ آپ کو نہ کرنے پڑتے. تو پہلی بات تو یہ ہے, تو یہ اس چیز کو تو ابھی یہیں سے بھول جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں ہم نے کوئی ایسی چیز پیسے نہیں رکھ کے آئے تھے تو 1 مہینے تک کے تو آپ کے پاس پیسے تھے. 100 بلین روپیہ جو تو PSDP کا ہم نے کہا تھا نا ہم کاٹیں گے, وہ آپ کاٹ کے اس کے بعد سارا بڑھا دیتے. آپ نے کیوں نہیں بڑھایا؟ کیونکہ آپ پالیٹکس کھیل رہے تھے اکانومی کے ساتھ. اب دوسرے باتیں یہ بہت کرتے ہیں, کہتے جی ہمیں بہت دیکھیں قرضہ چھوڑ کے چلے گئے, 20 ٹریلین جی قرضہ چھوڑ کے چلے گئے, جو کہ پہلے جو ہم لیا تھا 80% اس سے زیادہ ہے پورے 75 سال میں ہم نے لیا, 72 سال میں لیا تھا. تو یہ آرام سے یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ اتنے بیوقوف, پڑھے لکھے لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ پہلے تو 20 ٹریلین نہیں ہے, 18 ٹریلین ہے لیکن 18 ٹریلین, اور لیکن اس کے بعد جو ایک قسم کا بینچ مارک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو GDP. نیچے جو GDP ہے ہماری وہ ان کی 39 ٹریلین تھی اور ہماری اب 67 ہے, 67. ہماری GDP بھی 72% گرو کی ہے. تو ڈیٹ ٹو GDP ہمارا بھی 64% ہے, ان کا بھی 64% تھا. تو یہ ایک ون ڈائمینشنل نمبر دے کے لوگوں کو یہ بیسیکلی بیوقوف نہ بنایا کریں. مفتاح آئی تھاٹ کہ یو آر بیٹر دین دیٹ. پھر جناب انہوں نے ابھی ایک اور بیچ میں آج ایک نمبر ڈالا ہے کہ جناب والا یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے ان کا جو 5600 بلین ہوگا. ارے بھائی آپ کے اپنے نمبرز, آپ نے جو 9 مہینے کے نمبرز دیے ہیں اس کے بیچ میں ہمارا فسکل ڈیفیسٹ 3.6% ہے, 8% ہے, اور 22566 بلین ہے 9 مہینے کا. آپ نے اس کے بعد آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ ابھی اگلے 3 مہینوں میں ان 3 مہینوں میں 3000 ارب روپے کا خرچ کریں گے. کہاں خرچ کریں گے بھائی؟ تو یہ سمپل ارشد بھائی کیا کر رہے ہیں, یہ ان کی یہ پرانی طریقہ کار ہے. جب یہ آئے تھے, جب پیپلز پارٹی سے لیا تھا, انہوں نے سارا سرکولر ڈیٹا ایک ہی دن میں پے کر دیا تھا اور پچھلی حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا تھا. یہ وہ ہمارے ساتھ کرنے لگے ہیں, لیکن وہ ہونے کا نہیں ہے. وہ ہمیں سب سمجھ ہے اس کی. تو میں تو صرف آپ کو یہ کہتا ہوں مفتاح صاحب, جب آپ 1100 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے 2018 میں, تو PTI کی گورنمنٹ آپ کے ساتھ یہی کرتی.
ہم نے نہیں کیا کیونکہ طریقہ نہیں ہے اس کا لیکویڈیشن کا اس طریقے سے، اس کا لیکویڈیشن کے اور طریقے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے خلاف کہتی ہیں، ان کے نمبر جو آ گئے ہیں نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کے، انہوں نے ان کے منہ بند کر دیے ہیں، ان کو شیشہ دکھا دیا، جنہوں نے بھیانک چہرہ ان کو دکھا دیا. ہمیں 3 سال 3.5 سال یہ کہتے تھے کہ یہ نالائق ہیں اور یہ بیسیکلی سلیکٹڈ ہیں. تو سلیکٹڈ اور نالائق نے ایسی گروتھ ان کو دکھا دی ہے جو انہوں نے کبھی بھی انہوں نے نہیں کی تھی. اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب اور بلکہ آج کل وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو شیئر بھی کیا ہے یہ ایف ایگریمنٹ کہ دیکھیں جی یہ شوکت ترین صاحب کر کے گئے تھے، ہم تو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ساتھ جو آپ نمبرز کا کہہ رہے ہیں گروتھ کا، وہ کہہ رہے ہیں 6% تو اوور ہیٹڈ اکانومی ہے، بہت تیز گروتھ ہو رہی تھی، اسے سلو ڈاؤن کرنا پڑے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ وہ تو ہم نے ایگریمنٹ بالکل سائن کیا تھا اور اسی کے تحت ہم چل رہے تھے. سوائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس وقت ان کے اوپر بہت بوجھ ہے، ہر 15 دن کے بعد ہم تنخواہ بڑھا دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کسی اور جگہ سے اپنا پیٹ کاٹیں. اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کاٹا 440 بلین کی میں نے آپ سے بات کی. تو ہم نے تو IMF کو ڈیفائی نہیں کیا، پہلی بات. دوسرا 6% گروتھ جو ہے اوور ہیٹ ہو رہی ہے. کیا مطلب ہیٹ ہو رہی ہے؟ اگر آپ کرتے ہو 6% جو آپ نے 18 میں آپ نے کہا تو وہ آپ اوور ہیٹ نہیں کر رہے تھے، ہم نے کیا. تو ہماری تو سسٹینیبل ہے کیونکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہوتا یہ ہے کہ امپیکٹ آ جاتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ لیس دین 4% ہے جو آپ کے 10 مہینوں میں. اور اس کی وجہ بھی اس لیے ہے کہ یہ جو 4 کموڈیٹیز ہیں، آپ کا تیل، خوردنی تیل، کوئلہ اور ویکسینز، اس کو اگر وہ 13.8 بلین جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 13 بلین یہی ہے. تو ہم تو بالکل برابر پہ کھیل رہے ہیں، سسٹینیبل ہے. جیسے یہ سپر سائیکل نیچے جائے گا تو ہمارے پاس گروتھ بھی ہو رہی ہوتی، انفلیشن بھی کم ہو رہی ہوتی اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی بیلنس ہوتا. انہوں نے تو اس کو گھبرا کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے. تو یہ نہ مجھے کہیں کہ یہ اوور ہیٹ ہو رہی ہے، یہ سسٹینیبل تھی کیونکہ ہم نے اس طریقے سے جو چیزیں ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھایا، ریمیٹنسز کو بڑھایا. ہم نے اگر آپ دیکھیں IT کی ایکسپورٹس کو ہم بڑھا رہے تھے. تو اور ابھی ہم نے کیا تھا ریسنٹلی کہ ہم نے کچھ امپورٹس بھی کم کرنا شروع کی تھی. تو اس سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پہلے تو 2.5-2 بلین تک بھی گیا ہے، لیکن آخری 3 مہینوں میں تو 500 ملین، پھر 600 آیا، 1 بلین آیا، پھر 600 آیا. تو ہم نے اس کو ایک دم روک دیا تھا ڈسپائٹ دی سپر سائیکل. شوکت ترین صاحب، آپ کی حکومت جب چل رہی تھی، آپ نے جب آپ فائنانس منسٹر بنے، آپ نے کہا آپ باٹمز اپ اپروچ لے کے آئیں گے. اس حکومت کی اب باٹمز اپ اپروچ ہے یا ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے؟ اور ایک مخصوص طبقہ ہے اس کو یہ فائدہ دے رہے ہیں. آپ احساس پروگرام بھی چلا رہے تھے، لنگر خانے بھی چل رہے تھے، کامیاب جوان پروگرام بھی چل رہا تھا، اکانومی بھی آپ کی نمبرز جو انٹرنیشنلی اب ریکگنائز ہو رہے ہیں نیشنلی وہ بھی گروتھ پہ تھے. تو اب یہ ریورس انہوں نے ٹاپ ڈاؤن اپروچ پہ چلے گئے ہیں کہ ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو مراد دے رہے ہیں، سبسڈیز دے رہے ہیں اور عوام سے کھینچے جا رہے ہیں. دیکھیں ارشد بھائی، جو کہ عمران خان کی ویژنری جو لیڈرشپ نے جس طریقے سے کووڈ میں سے نکالا پاکستان، وہ دنیا ریکگنائز کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اوپر کے ٹاپ جو 4 لوگ جنہوں نے بہترین طریقے سے کیا وہ پاکستان تھا. اور اس کے بیچ میں ہم نے ریلیفز بھی دیے، ہم نے جو جس کو سلیکٹڈ لاک آؤٹس کہتے ہیں، لاک ڈاؤنس کہتے ہیں، وہ کیے. اور گروتھ کو ریباؤنڈ کیا. ساری دنیا میں جو ایوریج جو ڈاؤن ٹرن آیا وہ 7 سے 8% کا آیا، نیگیٹو گروتھ آئی، جس میں امریکہ بھی ہے، برطانیہ، سارے انڈیا سب. ہمارا 1% کا آیا. لیکن 1% کو واپس ہم نے جو لے کے گئے وہ 5.74% پہ لے گئے. 5.74% کے 2021 میں. اس کے بعد ہم 6% پہ چلے گئے. تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں عمران خان نے کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا نہیں یار یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے اس کے لیے انتظار میں ہمارے لوگ نہیں بیٹھیں گے، ہم باٹمز اپ کریں گے. تو باٹم اپ میں کیا انہوں نے پروگرام کیے؟ انہوں نے پہلے تو صحت کارڈ ہے، سب سے بڑا تو صحت کارڈ. صحت کارڈ ہم نے سارے 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دے دیا کہ جا کے آپ جہاں مرضی سے اپنا علاج کروا لیں. اس کے بعد کامیاب پاکستان پروگرام، ایک بہت ہی بڑا پروگرام جس میں کہ آپ نے کاروبار کے لیے بھی لوگوں کو پیسے دیے. آپ نے کہا کہ ہم جو فارمرز ہیں ان کو بھی پیسے دیں گے انٹرسٹ فری، یہ سارے انٹرسٹ فری، سود کے بغیر ہیں. اور گھروں کے لیے ایک چھوٹا سا ہم لوگ سروس چارج کریں گے لیکن وہ بھی.
تو یہ سارا کچھ شروع کیا، اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہم نے یہ شروع جو پہلے ٹیسٹ کیا پہلے 2-3 مہینے، لیکن مارچ سے ہم نے پورے پاکستان میں کیا، تو پہلے مہینے میں 7.5 ارب روپے کے لون آئے، اور مجھے انڈیکیشنز آ رہی تھی کہ اپریل میں اور مئی میں اور جون میں یہ 15 بلین پر منتھ تک چلا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا سارا کا، پھر سب چیز بند کر دی۔ انہوں نے آگے پہلے تو کہا کہ ہاں یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، جو کامیاب پاکستان کو جو ہمارا خیال تھا 15 بلین پہ لے آئیں، یہ 1.5 بلین پہ لے کے آ گئے۔ انہوں نے صحت کارڈ کو تقریباً ایک قسم سے بند کر دیا۔ تو یہ تو غریب آدمی کے دشمن ہیں۔ وہ مجھے جب بھی اخوت اور وہ سارے کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑے بڑے جو بیچارے لوگوں سے وہ اپلیکیشن لے کے ان کے لیے تیاری کی ہوئی تھی کہ ان کو پیسے دینے، انہوں نے جا کے اس کو بند کر دیا۔ تو یہ تو صرف ایک مخصوص طبقہ ہے، اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے یہ تو باریاں لیتے رہے ہیں 30 سال، تو کسی نے کسی غریب آدمی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ہم کر رہے تھے، اور ہمارے یہ جو ہے انہوں نے وہ پروگرامز ان کو روک دیا۔ رائٹ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جو مخصوص طبقہ ہے اس کو کیا مراد ملنے جا رہی ہیں، اور تمام پاکستانیوں پہ ٹیکس کون کون سے یہ لگانے جا رہے ہیں، ٹیکس سلیبس اس میں بھی کیا رد و بدل کریں گے، دفاعی اخراجات اس کے لیے بجٹ کہاں سے آئے گا، جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کتنا چنک ہوگا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت، مخلوط حکومت جس کو ارینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ میں، جو کہ کہتی ہے کہ ایکسپیرینس ہے وہ ٹیکس کون سے لگانے جا رہی ہے، کتنا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود ہیں۔ سینیٹر شوکت ترین صاحب، آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی مخصوص طبقے کے لیے یہ مراد دیتے ہیں ان کو، تو جو پاکستانی عوام ہیں ان پہ ٹیکسیشن کا بوجھ یہ بڑھانے جا رہے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ نے اتنی مراد دی تھی، کچھ پتہ لگا ہے کہ اناؤنسمنٹس کل کیا کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب؟ مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ہم نے کیا کرنا۔ ہم نے یہ کہا تھا IMF کو کہ ہم لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے ٹیکسز کا، کیونکہ اب اس وقت جو بیماری ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جس کا ہم نے براڈننگ کرنی تھی، زیادہ لوگوں کو نیٹ میں لانا تھا۔ ہمارے پاس صرف 3 ملین ٹیکس پیئر ہیں، اس میں 1 ملین تو وہ ہے جو صرف جمع کرا دیتا ہے اپنا ٹیکس ریٹرن، کیونکہ اس سے ودہولڈنگ ٹیکس بچ جاتا ہے۔ سو تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو 43 ملین ٹیکس پیئرس کی لسٹ تیار کر لی تھی، اس کے اوپر پورا کا پورا نادرا اور FBR نے کام کیا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، اور ان کی کیا بھائی ان کی ایسٹس کیا ہیں، ان کی انکمز کیا ہیں، ان کی ٹیکس کتنا ہوگا، اور وہ تو ہم نے کوئی میرے خیال میں اپریل میں ہم نے اس کو لانچ کرنا تھا، اور وہ اس وقت تک 5-6 ملین تو ہم نے ایڈیشنالٹی لے کے آ جانی تھی، اور اگلے 2-3 سال میں 43 ملین ہم لوگوں نے وہ نیا ٹیکس پیئر لانا تھا۔ تو ہم نہ زیادہ ٹیکس نہیں لگاتے، ہم تو بلکہ ٹیکس کو کم کرتے جیسے جیسے ہم اپنا ٹیکس بیس بڑھاتے۔ پھر ہم نے یہ ریٹیل جو ہے 20 ٹریلین کی ریٹیل ہے، اب وہ 3.5-4 ٹریلین والے پیسے دیتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی کے تھرو، پوس مشینز کے تھرو، اور یہ آپ کا ہم نے جانا تھا جو مینوفیکچرر یا امپورٹر، تو اس سے ہم نے اس کے تھرو جانا تھا ان کے ڈیلر اور پھر ہول سیلر، تو وہ جو ان کی جو چین ہے، سپلائی چین ہے، اس کے تھرو ہم نے جو آپ کا جو ہے یہ GST یہ ہم نے بڑھانا تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں نا، اگر ہم صرف 3.5-4 ٹریلین کے اوپر ٹیکس لگا رہے تھے، اور وہ اگر ہم 10 ٹریلین پہ بھی لے کے چلے جاتے تو ہمارا ٹیکس کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ تیسرا پھر ہم ٹریک اینڈ ٹریس پہ چلے گئے تھے کہ بھائی ہم لوگ یہ جو ہے ٹریک اینڈ ٹریس یعنی کوئی 20 بڑی انڈسٹریز کے اوپر ہم نے وہ لگا دینے تھے، جا کے ان کو ٹریک کرنا تھا، اور اس میں جس طریقے سے ہم آئل بھی صرف پروڈکٹس پہ کوئی تقریباً 200 ارب روپے انکریمنٹلی ہمیں ملتا، اور پھر ہم نے کسٹمز کے اوپر بھی ہمارے سنگل ونڈو بنا کے یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ مجھے ابھی جو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو پلان دیا ہے تو یہ کچھ نہیں، یہ صرف ٹیکس لگائیں گے، یہ پراپرٹیز پہ ٹیکس لگا دیں گے، یہ سپر ٹیکس لگا دیں گے، یہ سارا کچھ یہ ہر وہ چیز کریں گے جو بیسیکلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹیو ہو، اور وہ جو بیسیکلی اکانومی کو بوسٹ نہیں کرے گی، لیکن یہ تو یہ اس سائڈ پہ چل پڑے ہیں۔
جو آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہوا ہے، آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی جو ایگزمپشنز ہیں، جو مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ 350 بلین کی ایگزمپشنز اور ٹیکسز کو آپ جو ہے اپنی ان کی جو سلیبز ہے اس کو کم کریں، اس سے آپ یہ بڑھائیں 350 بلین۔ میں نے تو نہیں بڑھانے تھے، میں نے تو پہلے بھی کھڑا ہو گیا تھا، ابھی بھی میں ان کو کہتا کہ بھائی ہم تو یہ براڈننگ وغیرہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ ہمیں یہ اجازت دیں۔ دیکھو جی آئی ایم ایف کوئی وہ تو نہیں ہے، خدا تو نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ بات کریں، اس کے بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں۔ مجھے کسی نے کہا کہ مفتیٰ صاحب بھی ان سے یہ نیگوشیٹ کرنے والے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے تیل کی پرائس، گیس کی پرائس، الیکٹریسٹی کی پرائس نیگوشیٹ کیا، اگر اس طرح کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 350 بلین کی بجائے یہ تو 700 بلین کا نسخہ لے کے آ جائیں گے۔ شوکت ترین صاحب، یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کو پریزنٹ ہوئی تھی 2021 میں، اس میں بتایا گیا تھا 17.4 ارب ڈالر جو ایلیٹ پریویلیجز ہیں ان کو مختلف قسم کی سبسڈیز دی جاتی ہے، ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا، مختلف طرح سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں، انپٹ پرائسز میں ٹیکس بریکس ان کو دی جاتی ہیں، پریفرنشل ایکسیس ٹو کیپٹل، یہ تمام چیزیں ان کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ 17.4 بلین ڈالر ہماری معیشت اشرافیہ کو جو سپورٹ کر رہی ہے، یہ غریب آدمی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اشرافیہ کو، جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی شکل میں یہ اشرافیہ کا لائف سٹائل سارا اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے اتنی ٹیکسیشن چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا رینٹ سیکنگ ہمارے ملک کے بیچ میں یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے، اور یہ رینٹ سیکنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ رینٹ سیکنگ کون کرتے ہیں؟ یہ رینٹ سیکرز جو ہوتے ہیں، یہ ظاہر ہے یہ آپ کے پولیٹیکل اپریٹس کے ساتھ بڑے کلوزلی لنکڈ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ آ کے آپ کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ اگر یہ آپ کر دیں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اصل میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ جو نمبر ہے 17.4 بلین، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، پر میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر جو ہے نارمل جو ملک ہیں جو ترقی کرتے ہیں 7-8% سے پلس، وہ تقریباً 18 سے 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ تقریباً اس دفعہ ہم نے 10% کر دیا، تو اگر 10% اور کریں تو تقریباً 6 ٹریلین پلس آپ کی تو یہیں خرد برد ہو رہی ہے، یا مطلب آپ شارٹ کر رہے ہیں۔ تو 6 بلین تو بہت پیسے ہیں۔ تو اس طریقے سے اور بھی آپ دیکھ لیں، جو آپ کی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لاسز بنا رہی ہیں دبا کے، وہ بھی اس لیے نا کہ انیفیشنسی ہے، وہاں بھی مطلب ایک قسم سے انیفیشنسی بھی ہے اور کرپشن بھی ہے، وہاں بھی وہ بھی ایڈ کر لیں۔ تو اور چیزیں جو ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں نے سبسڈیز اور گرانٹس اور یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، وہ اگر ہم نکال دیں، یہ تو میں ٹیکسیشن اور صرف اسے ایس او ایز کی بات کر رہا ہوں، باقی آپ کی جو یہ جس طرح کی آپ گرانٹس ہیں اور سبسڈیز ہیں وہ ملا لیں تو یہ تقریباً میرے خیال میں 1.2 ٹریلین کی تو صرف سبسڈیز ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں یہ 1.8 ٹریلین کی گرانٹس ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ ملا لیں تو میرے خیال میں وہ نمبر جو ہے اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ بالکل، اور یہ اشرافیہ کو جا رہا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں یہ والی چیز آپ کر دیں تو اس طرح سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، ہمیں سستی گیس دے دیں، سستی بجلی دے دیں، یہ والی ٹیکسیشن ہم پہ نہ کریں، یہ اس طرح سے کام ہوتے ہیں، لینڈ ہمیں سستا دے دیں۔ بالکل، اور یہ جو ہے اس کے بیچ میں اور وہ لنکڈ ہوتے ہیں پولیٹیکل اپریٹس کے ساتھ، اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکلی۔ مطلب میں اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ جو ہے یہ سب ختم ہونا پڑے گا۔ میں جس نے صرف ٹیکس 75 سال میں یہ ختم ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے عام آدمی کو ان تمام پالیسیز سے؟ بالکل فائدہ نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں لوگوں کے، آپ نیچے غریب غربا کو دیکھ لیں وہ کیسے رہ رہے ہیں، اور امیر جو ہمارے ہیں وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ ہمارے امیر جو ہیں وہ تو میرے خیال میں جو ویسٹرن کنٹریز کے بھی امیر اس طرح نہیں رہتے ہوں گے جس طرح کے ہمارے گھر ہیں جہاں گاڑی ہیں اور جس طریقے سے ہم رہتے ہیں، اور آپ پوچھیں اگر ان میں سے تو پتہ چلتا ہے ٹیکس تو انہوں نے 0 دیا ہوا ہے۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب چینج ہونا پڑے گا۔ آئی تھنک عام آدمی اتنا تنگ آ گیا، اور ہم اس کو چینج کر رہے تھے، ہم اس کے تک باٹمز اپ کر کے ہم اس کے تب ثمرات کو لے کے جانا چاہ رہے تھے، تاکہ یہ جو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے یہ ختم ہونا شروع ہوئے۔ ورنہ تو دیکھیں جب اتنی زیادہ ہیٹ ہو جائے گی، اور اب تو بہت رسک ہے ہمارا، انہوں نے جو اتنی قیمتیں بڑھا دی ہیں تو نیچے تو کسی وقت بھی لاوا پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا، یہ ہمیں ہونا پڑے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا، جرمن اکانومی منسٹر میرے پاس آئی تھی،
اس نے کہا جی ہم کہتے ہیں نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. آپ کا تو ووٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے. اچھا ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو ہے ہمارا نو سیکریٹ کاؤز, all incomes have to be taxed, all consumption has to be taxed. اور کوئی سیکریٹ کاؤز ویدر از ایگریکلچر ویدر از اینی بڈی ایلس, ہمارا کام ہے سب پہ ٹیکس. اس سے ٹیکس ریٹ بھی کم ہوگا اور ہمارا ٹیکس یہ ریونیو بھی بڑھے گا اور لوگوں کے غریبوں پہ خرچ ہوگا. بالکل. میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ناظرین بات کریں گے دفاعی اخراجات, اس میں بھی کیا اضافے کی ضرورت ہے, اور گریڈ 17 سے 22 تک جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ بڑی بڑی جو لگژری گاڑیاں ہیں اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, کیا مفت بجلی مفت فیول دیا جاتا ہے, اور اگر یہ خود اپنی جیب سے لوگ دیں تو کیا اسی طرح حکومت کی پالیسی چلیں گی؟ سابق وزیر خزانہ سے اس پہ جواب مانگتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب. شوکت ترین صاحب, دفاعی بجٹ کیا اس میں بھی کچھ اضافے کی ضرورت ہے؟ کچھ نمبرز آئے کہ 6% اضافہ شاید یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, تو بجٹ اس کو سپورٹ کرے گا 6%؟ آپ کے دور حکومت میں تو اسے فریز کیا گیا تھا, اور یہ آپ نے کیسے کیا تھا؟ فریز کیا تھا, دیکھیں جی اس کے بیچ میں اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری فوج وغیرہ, ایئر فورس نے بھی, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے 2 سال میں ہماری جو اس کو کہا کہ اس کو آپ فریز کر دیں. پچھلے سال ہم نے اس میں کچھ انکریز کیا تھا, اس سال یہ کہہ رہے ہیں 6% کریں گے. تو میرے خیال میں اگر انفلیشن اتنی زیادہ ہے اور اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 6% وہ کہہ رہے ہیں تو ابھی بھی وہ اس کا مطلب کچھ سیکریفائز کر رہے ہیں. تو وہ تو ہمیں, کیونکہ دفاع جو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں مطلب بالکل کوئی چانس نہیں لینا چاہیے. اور اگر ہماری انفلیشن جو ہے اس وقت جاری ہے کوئی تقریباً جو ابھی ایس پی آئی وغیرہ آیا ہے اور سی پی آئی تو آیا تقریباً 13.84, پر اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری تھی. تو میرے خیال میں اگلے سال میں یہ 20% 25% سے زیادہ ہوگا. تو 6% اگر مانگ رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں وہ کافی کم ہے. تو اس کو بھی دیکھا جائے کہ اگر اور جگہ سے ہم کاٹ کے جیب کاٹ کے ان کو اگر ضرورت ہے تو ہم ان کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ویسے اوور آل جو آپ جو ہیں سویلین جو گورنمنٹ ہے اس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں اور فوج جو ہے اس کو آپ نے فریز کیا ہو. بطور سابق وزیر خزانہ اور بطور پاکستانی شہری آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک لگژری لائف سٹائل بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ جو ہماری اشرافیہ ہے جو سرکار میں بیٹھی ہوتی ہے, سرکاری جس میں آپ سول ملٹری بیوروکریٹس بھی آ جاتے ہیں. یہ گریڈ 17 سے 22 تک جو لگژری گاڑیاں یہ استعمال ہوتی ہیں, اگر یہ کم کر دیں, مفت کا جن کو تیل ملتا ہے وہ ساری اکاؤنٹ فار ہو جائے, بجلی جو مفت کی ملتی ہے, ایک عام پاکستانی شہری پہ جس کرب سے گزر رہا ہے, پھر کیا میرے خیال پالیسیز اسی طرح بیوروکریٹس بیٹھ کے بنائیں گے اور سب کے سب اس میں قوم کے لیے جو قربانی دینے کی بات ہوتی ہے سب اس قربانی میں حصہ دیں گے؟ اگر یہ فری فیول ان کا بند کر دیا جائے, فری بجلی بند کر دی جائے, فری گیس یا ریڈیوس پرائسز پہ بند کر دی جائے, لگژری گاڑیوں کی بجائے جیسے محمد خان جنیجو نے کیا تھا, آپ آ جائیں چھوٹی گاڑیوں پہ کیا ضرورت ہے؟ اگر ملک پہ اتنے مشکل حالات ہیں تو اس اشرافیہ قربانی دے گی یا دینی چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ ڈیفیکلٹ حالات ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں تو فلاسفی جو فلسافیکل چینج ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں کیا کرتے ہیں, ہم سب چیز کو مانیٹائز کر دیتے ہیں کہ اتنی گیس اس کا گھر استعمال کرتا ہوگا, اتنی الیکٹریسٹی کرتا ہوگا, اتنی جو پیٹرول کرتا ہوگا, گاڑی کی مینٹیننس وغیرہ یہ ہے, اور وہ اس کو ہم کیش میں دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ لے بھائی یہ تمہارا 25,000 روپے ہے, 30,000 40,000 روپے ہے, اور گھر کا بھی یہی کر دیتے ہیں. تو وہ ہم دے دیتے ہیں, اور یہ نہیں کرتے جس طرح اب ہوتا ہے کہ وہ جناب انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, جس طرح مرضی انہوں نے پیٹرول جتنا مرضی خرچ کیا, کسی کو پتہ نہیں ہے. 4,000 سی سی کی گاڑیاں جو ہیں اور کافی تعداد میں, آپ نے خود دیکھا ہے فائنانس منسٹری میں آپ کے پاس رپورٹس آتی ہیں, اس پہ فیول ہی کی آپ کاسٹ لگا لیں کتنی زیادہ جاتی ہے. تو بالکل, تو وہ آپ جب اس کو لمٹ کر پیسے دے دیں گے ان کو, کہیں گے یہ ہے, اور وہ پیسے ہونے چاہیے جب گاڑی جو ہے وہ 4,000 سی سی کی نہیں ہونی چاہیے نا, وہ ہونی چاہیے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جناب, ہمارے جو بیوروکریٹس وغیرہ ہیں وہ کرولانس پہ چڑھ رہے ہیں اور یہ جو لینڈ کروزر پہ چڑھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس اچھی گاڑیاں ہیں یار, چھوٹی گاڑیاں جو سیوک جو ہے وہ سٹی ٹائپ یا اس سے نیچے والی گاڑی ہیں, اس کی ہم ان کو پیسے دیں اور کہیں یہ آپ جا کے لیز کریں اور یہ لے لیں, اور ہم آپ کو کیوں لے کے دیں.
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کو میں نے پے کمیشن کو کہا تھا، پینشن پے کمیشن کو، یہ آپ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ کس سمت میں ہم نے جانا ہے. اور یہ بڑے بڑے جو گھر ہیں لوگوں کے، یہ بالکل کالونیز ہیں، یہ ہم لیں ان سے اور ان کو پیسے دیں کہ بھائی تم یہ لو، یہ پیسے لو جو تمہیں ایڈیشنل ہم دیں گے، تم اس کی جگہ جب مارگیجز آج تک اویلیبل ہیں، اب بینکس دیتے ہیں پیسے، آپ گھر لو، فلیٹ لو، آپ وہ کریں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ عام آدمی جو ہے خود کما کے کس طرح سے لائف سٹائل اپروز آپ مینٹین کر سکتے ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.